جسے مصطفیٰ سے محبت نہیں ہے، جسے مصطفیٰ سے محبت نہیں ہے، وہ جھولا اٹھائے جہنم میں جائے۔ و احترام کے ساتھ یہ جو عمل ہوا ہے، اس کی مناسبت سے ہمارے اس مدرسے میں تشریف لائے بڑے حضرت مولانا مفتی محمد مشیر احمد صاحب رحمت پور بلہرہ بارہ بنکی سے تشریف لائے ہیں۔ میں حضرت مفتی صاحب سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے نصائح عالیہ سے ہم سامعین کو مستفید کریں۔ جو لوگ کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ونؤمن به کرسیاں ونتوکل خالی پر علیہ اس میں بیٹھیں۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ حذر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي۔ حضرات گرامی، قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں یعقوب علیہ السلام کا زندگی کا آخری واقعہ بیان فرمایا۔ یعقوب علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آئے، موت کا فرشتہ آیا، تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا اور بیٹوں سے ایک سوال کیا۔ اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں اور پوتوں کو جمع کر کے ایک سوال کر رہے ہیں کہ اے میرے بیٹو، تم کس کی عبادت کرو گے؟ آپ اندازہ لگائیے، یعقوب علیہ السلام یہ ایسے نبی ہیں کہ جن کے باپ اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہیں، اور ان کے دادا ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہیں، اور ان کے بیٹوں میں نبوت کا سلسلہ چلا۔ تقریباً 40,000 انبیاء یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں آئے، تو جس کے گھر میں 3 پشتوں سے نبوت چلی آ رہی ہو، اس کے بچوں کی تربیت کیسی نورانی ماحول میں ہوئی ہوگی، کتنا اچھا ماحول ہوگا ان کے گھر کا۔ لیکن پھر بھی یعقوب علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے ہیں تو ایک فکر لے کے جا رہے ہیں، اپنے بیٹوں کے بارے میں ان کو ایک تڑپ ہے، ایک فکر ہے، اور بیٹوں سے سوال کر رہے ہیں کہ تم میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹوں کے بارے میں فکر کرنا اور ان سے یہ سوال کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ان کے اس واقعے کو قرآن پاک میں نازل کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو ایک سبق ملے کہ دیکھو یعقوب علیہ السلام نے باپ ہونے کی حیثیت سے اپنے بیٹوں کے بارے میں کیا فکر کی تھی کہ میرے بیٹوں کا عقیدہ اور مذہب ٹھیک رہے۔ یہ فکر لے کے دنیا سے وہ گئے۔ اسی طریقے سے اس امت میں قرآن پاک میں اس آیت کو اتار کے سبق دیا جا رہا ہے کہ ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کے بارے میں وہ فکر مند رہے۔ دیکھیے، اولاد کی نعمت بہت بڑی نعمت، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی قیمتی یہ نعمت ہے کہ اولاد کی نعمت کے لیے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ پوری زندگی تڑپتے رہے، دعا کرتے رہے، ان کو دولت نہیں ملی۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اولاد کے لیے انبیاء نے دعائیں مانگی۔ ابراہیم علیہ السلام پوری زندگی اولاد مانگتے رہے، اللہ نے بڑھاپے میں ان کو اولاد عطا فرمائی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام پوری زندگی اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہ نے بڑھاپے میں ان کو اولاد عطا فرمائی۔
تو اولاد اتنی بڑی نعمت ہے جس کے لیے انبیاء دعا مانگ رہے ہیں. اس لیے یہ نعمت جس کو مل جائے تو اس کی قدردانی یہ ہے کہ اس کو نیک بنانے کی فکر و کوشش کرے، اس کو عالم دین بنائے، حافظ قرآن بنائے، اس اپنی اولاد کو اپنی آخرت کا ذریعہ بنائے. اولاد بہت بڑی نعمت ہے. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت حافظ احمد صاحب کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے قاری طیب صاحب کو بلایا، کہا بیٹا میں نے تم کو پڑھایا لکھایا، تم خوب ترقی کرو، دنیا تمہاری قدموں کے نیچے آئے، لیکن یہ خیال رکھنا کہ میں نے حافظ قرآن تم کو اپنے لیے بنایا تھا. قاری صاحب فرماتے ہیں کہ والد صاحب کے توجہ دلانے سے میں نے ارادہ کیا اور روزانہ پوری زندگی میرے معمول رہا کہ ایک پارہ مغرب کے بعد میں والد محترم کے نام اور ایک پارہ والدہ کے نام پڑھ کے بخشا کرتا تھا. اس لیے اولاد کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے. اگر ہم نے اپنی اولاد کو قرآن پاک پڑھا دیا، دیکھ دیکھ کر بھی جس نے قرآن پاک پڑھ لیا وہ خود جنت میں جائے گا اور اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائے گا. اور جس نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا وہ اپنے خاندان کے 10 ایسے آدمیوں کو اپنی سفارش سے جنت میں لے جائے گا جن کے جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہو. وہ حافظ قرآن کی سفارش سے جنت میں جائیں گے. اور جن کا بیٹا عالم دین بن گیا، اس کے لیے اللہ نے کوئی حد مقرر نہیں کی ہے. جتنا اس نے محنت کی ہوگی، دین کا پیغام لوگوں کو پہنچایا ہوگا، جتنے اس کے متعلقین ہوں گے، تمام متعلقین اس کی سفارش سے جنت میں جائیں گے. عالم دین کا مقام ہوگا میدان محشر میں. ایک حدیث پاک میں ایک واقعہ ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک عالم دین کی سفارش سے ایک ایسا آدمی جنت میں جائے گا جو جہنمیوں کی لائن میں لگا ہوگا، اور اس نے صرف ایک عالم دین کو وضو کے لیے ایک لوٹا پانی دیا ہوگا. اس ایک لوٹے پانی کی وجہ سے وہ عالم دین سے ملاقات ہوگی، ان کو یاد آئے گا وہ خدمت، وہ سفارش کریں گے اللہ سے، وہ جنت میں چلا جائے گا. اس لیے قرآن پاک کی بہت بڑی دولت ہے. قرآن پاک اللہ کا کلام ہے. قرآن پاک ہم سب کا عقیدہ ہے کہ قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہے. کلام کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کے بول ہیں. جو آدمی بولتا ہے اس کو کلام کہتے ہیں. اللہ گونگا نہیں ہے. ہم سب کا عقیدہ ہے اللہ بولتا ہے. اللہ نے کیا بولا ہے؟ یہ قرآن پاک اللہ کے بول ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. جو قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اس کے پڑھنے سے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی. اسی طریقے سے ہر حرف پر اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ کی محبت بڑھتی ہے، دلوں کا زنگ دور ہوتا. اس لیے قرآن پاک اتنی بڑی دولت ہے. اور قرآن پاک کے پڑھنے والے اللہ کو ایسا محبوب ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے تکلیف اگر پہنچی تو برداشت کر لیا، کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، آپ کا جسم خون سے لت پت ہو گیا، آپ کے دونوں جوتے خون سے بھر گئے، لیکن اپنے کو تکلیف پہنچانے والوں کے لیے آپ نے بد دعا نہیں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے ستایا گیا لیکن آپ نے ہمیشہ دعا کی. لیکن ایک واقعہ تاریخ میں ایسا ملتا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ بستی کے لوگ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں کچھ حفاظ کو بھیج دیجئے جو ہمارے گاؤں کے لوگوں کو قرآن پاک سکھائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حفاظ کرام کو بھیجا. ان لوگوں نے راستے میں غداری کی اور ان حافظوں کو راستے میں شہید کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی کہ میرے حفاظ کو لے جا کر دھوکہ دے کر شہید کر دیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظ کو شہید کرنے والوں کے لیے آپ نے نماز فجر میں رکوع سے کھڑے ہو کر ان کے لیے بد دعا شروع کی. صحابہ نے اس پر آمین کہی
اور اتنی سخت بد دعا آپ نے فرمایا اللہم شتت شملہم فرق جمعہم دمر دیارہم، اللہ ان کے مجمع کو کھیڑ دیجئے، اللہ ان کے گھروں کو نیست نابود کر دیجئے۔ اتنے سخت سخت الفاظ آپ نے بد دعا میں استعمال کیے، اور یہ بد دعا ایک دن نہیں، پورا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے جنہوں نے حفاظ کو شہید کیا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حفاظ، جس صاحب کی گاڑی راستے میں کھڑی ہو ہٹا لیں، پیچھے ٹرالی پھنسی پڑی ہے بھائی، جس کی گاڑی راستے میں ہو، فور ویلر ہے، فور ویلر، ہاں اس گاڑی کو ہٹا لے جلدی سے جا کر کے، بار بار اس طریقے سے پروگرام میں اعلان نہ کرنا پڑے، آپ حضرات اپنی گاڑیوں کو ادھر بازار میں لا کر کے کھڑی کر دیں۔ بہت شکریہ، آپ حضرات بیٹھ جائیں۔ قرآن پاک کے پڑھنے والے اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا محبوب ہیں کہ ایک مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرتے رہے، اللہ نے اس بد دعا کو باقی رکھا، اللہ کی طرف سے کوئی اس پر پابندی نہیں آئی کہ آپ بد دعا نہ کیجئے، اللہ بھی اس بد دعا پر راضی رہے۔ قرآن پاک کے پڑھنے والے اتنا قیمتی ہیں کہ جب جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، 70 قبروں کا کھودنا ایک بڑا مسئلہ تھا، پتھریلی زمین، صحابہ جنگ کے زخمی اور تھکے ماندے، 70 قبریں کھودنا ایک مشکل کام تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تجویز پیش کی کہ بڑی بڑی 7 قبریں کھود دی جائیں، اس میں 10 صحابہ کو رکھ دیا جائے۔ جب یہ قبریں گڑھے بڑے بڑے کھودے گئے، جب لاش کے رکھنے کا نمبر آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ ان شہید ہونے والوں میں قرآن پاک کون زیادہ پڑھا تھا، جس کے بارے میں صحابہ تائید کرتے، اس کی لاش کو آگے رکھتے۔ پھر آپ پوچھتے بچی ہوئی لاشوں میں قرآن پاک کون زیادہ پڑھا تھا، جس کے بارے میں آپ کو تائید ملتی، اس کی لاش کو پھر رکھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے پڑھنے والوں کا اتنا اکرام کیا۔ یہ قرآن پاک ایسا کلام ہے کہ جس کا پڑھنا بھی عبادت، جس کا سننا بھی عبادت، جس کا دیکھنا بھی عبادت۔ قرآن پاک کے پڑھنے والوں کے لیے اگر کوئی سائے کا انتظام کر دے، چھت کا انتظام کر دے، تو جب تک اس چھت کے نیچے قرآن پڑھا جائے گا، کوئی بخشے نہ بخشے، اس سائے کرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ قرآن پاک کے پڑھنے والوں کے لیے اگر کسی نے چٹائی کا انتظام کر دیا، تو جب تک اس چٹائی پر قرآن پاک پڑھا جائے گا، اس ہدیہ کرنے والے کو برابر ثواب ملتا رہے گا۔ قرآن پاک کے پڑھنے والوں کے لیے اگر کسی نے پنکھے کا انتظام کر دیا، تو جب تک اس کی ہوا میں قرآن پاک پڑھا جاتا رہے گا، اس کو برابر ثواب ملتا رہے گا۔ قرآن پاک کے پڑھنے والے کے لیے اگر کسی نے پانی کا انتظام کر دیا، تو جب تک اس کے وضو سے قرآن پاک پڑھا جائے گا، اس کو برابر ثواب ملتا رہے گا۔ یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس لیے قرآن پاک سے جو لوگ جڑے ہیں، قرآن پاک جس کو اولاد اللہ دیں اور قرآن پاک اپنی اولاد کو نہ پڑھا پائے، تو سمجھ لیجئے کہ اس بیٹے کو باپ کے ہونے کا نفع نہیں ملا۔ اس بیٹے کے لیے باپ سمجھ لو دنیا میں نہیں ہے کہ باپ موجود ہو اور بیٹے کو قرآن نہ پڑھا پائے۔ اس لیے قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہے، بچوں کو بھی پڑھنا چاہیے۔ بڑی عمر کے لوگ جنہوں نے قرآن پاک نہیں سیکھا ہے، ان کا بھی فرض بنتا ہے کسی عالم حافظ سے وقت لے کر قرآن پاک کے سیکھنے کا نظام بنائیں۔ یہ قرآن پاک کا پڑھنا صرف بچوں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ قرآن پاک اللہ نے اتارا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سے اوپر ہو چکی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 38 سال کے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تقریباً 28 سال کے تھے۔ تمام صحابہ اکرام بڑی عمر کے تھے اور سب نے قرآن پاک کو پڑھا اور سیکھا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کا پڑھنا کہ بچپن کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ بڑی کی عمر کے لوگ جو بچپن میں قرآن پاک نہیں پڑھ سکے ہیں، ان کو بھی بڑی عمر میں فکر کرنا چاہیے۔ قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن پاک اتارا۔
जो कुरान पाक से जुड़ गया, समझ लीजिए अल्लाह तक पहुंचने की उसको एक रस्सी मिल गई, एक कमंद मिल गई। जैसे कोई बादशाह महल पे बैठा हो, अपनी कमंद लटका दे तो जो कमंद पकड़ ले उसको दरबानों से वास्ता नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट उसको बादशाह अपने पास खींच ले। ऐसे कुरान पाक के अल्लाह की तरफ से कमंद है, एक रस्सी की तरह है, इसको जो मजबूती से पकड़ेगा अल्लाह के करीब पहुंच जाएगा। इसलिए ये मदारिस जो कुरान पाक की तालीम दे रहे हैं, ये दीन के किले हैं। मदारिस की हिफाजत तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी है। खुसूसन इस मुल्क में अगर मदारिस न रहे तो हमारी आने वाली नस्लें, उनका इस्लाम पे बाकी रहना मुश्किल होगा। हजरत मौलाना अली मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी आखिरी वसीयतों में लिखा था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों, अगर तुमने मदारिस की तरफ से तवज्जो हटाई, मदारिस और मकातिब न रहे तो तुम्हारी आइंदा आने वाली नस्लें मुसलमान नहीं रहेंगी। जब हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क में देखा कि अंग्रेजों का कब्जा हो चुका है और अंग्रेज इस्लाम का दुश्मन है, दीन इस्लाम को मिटा देना चाहता है, तमाम मदारिस को मिटा दिया गया। दिल्ली में मदरसा अमीनिया 3000 बच्चे जहां पढ़ते थे उस पर बिल्डोजर चला दिया गया। तमाम दिल्ली में जो मदरसे चलते थे, बड़े बड़े शहरों में मदरसे थे, उनको मिटा दिया गया। और अंग्रेजों ने पूरी कुव्वत से एक मिशन चलाया कि जिसको दाढ़ी और टोपी में देखो उसको सूली दे दो। तकरीबन 55,000 उलमा को यूपी में शहीद कर दिया गया। उस वक्त हमारे बुजुर्गों को फिक्र हुई कि अब दीन इस्लाम कैसे बाकी रहेगा। हमारे बुजुर्गों ने बाकायदा एक तजवीज़ पेश की कि इस वक्त ज़रूरत है कि हिंदुस्तान के मुसलमान मदारिस का जाल बिछाएं, बस्ती बस्ती महल्ला महल्ला मदारिस कायम हों और हिंदुस्तान के मुसलमान अपने कंधों पर मदारिस का बोझ उठाएं, हुकूमत से इसकी कोई इमदाद न लें। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह जो उस वक्त तमाम उलमा के बड़े माने जाते थे, हजरत के दिल पे अल्लाह ने ये इल्हाम किया कि मदारिस चंदे से चलाए जाएं। अब तक मदरसे नवाब चलाते थे, राजा चलाते थे, अब मदरसे हिंदुस्तान के गरीब मुसलमान चलाएंगे। अल्लाह ने बुजुर्गों के दिल में इल्हाम किया, उन्होंने इस मिशन को आगे बढ़ाया। दुनिया ने देखा कि आज किस तरीके से इस मिशन में कामयाबी मिली। मदारिस का जाल बिछा और उलमा हुफ़ाज़ की ऐसी कसरत है कि आज मस्जिदें कम पड़ जाती हैं, हमारे हुफ़ाज़ कम नहीं पड़ते तरावी सुनाने के लिए। ये मदारिस की देन है कि आज उलमा हुफ़ाज़ मौजूद हैं। मदरसे जिस तरह मस्जिद रसूलुल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसे रसूलुल्लाह का घर है। जो मुसलमान मदरसे से बुग़्ज़ रखे, मदरसे से मोहब्बत न रखे, उसके ईमान का ख़तरा है। ये मदरसा दीन का किला है, यहाँ रसूलुल्लाह की सुन्नत सिखाई जाती है, यहाँ अल्लाह का कलाम पढ़ाया जाता है। हर मुसलमान का ईमानी फ़र्ज़ है, ईमानी तकाज़ा है कि हर मुसलमान मदरसे से मोहब्बत रखे, मदरसे के लिए अपने जान और माल को कुर्बान करने की कोशिश करे। हमारे बुजुर्गों ने मदरसों को एक एक मुट्ठी चुटकी से चला के दिखाया है। मदारिस हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि ये दुश्मनान इस्लाम चंदे से मुल्क चला सकते हैं, तो क्या तुम चंदे से मदरसे नहीं चला सकते? हजरत के दिल पे अल्लाह ने इल्हाम किया था, उस वक्त से मदारिस का और चंदे का निज़ाम शुरू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह उसके ज़रिए से पूरी दुनिया में दीन इस्लाम कितना बढ़ा, हम आप खुद अपनी आँखों से देख रहे हैं। इसलिए मदरसे दीन के किले हैं, जब तक मदरसे बाकी रहेंगे दीन इस्लाम पर कोई आँच नहीं आ सकती। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने बच्चों को दीनदार बनाने की फ़िक्र कोशिश अता फ़रमाए और हमको मदारिस की मोहब्बत अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।